دانشمند بادشاہ اور غریب کاریگر۔ پرانے زمانے میں نورآباد نام کی ایک سلطنت تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ اونچی محرابوں، کندہ کاری والے ستونوں اور چمکتے پتھروں سے بنا محل تھا۔ اس محل کا بادشاہ شہنشاہ جلال الدین تھا، عقل مند، نرم دل مگر سخت فیصلے کرنے والا۔ وہ رات کو بھیس بدل کر عوام کے حالات دیکھنے نکلتا تھا تاکہ حقیقت جان سکے۔ اسی شہر میں ایک محنتی مگر غریب کاریگر رہتا تھا، بدر الدین کاریگر۔ اس کی ورکشاپ نصف ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے بننے والی چیزیں بادشاہ کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی لگتی۔ لوگ اکثر کہتے تھے ہاتھوں میں جیسے جادو بسا ہو بدر کے، لیکن قسمت ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ امیر لوگ اس کی محنت کی قدر نہیں کرتے تھے، دکاندار کم قیمت دیتے تھے، اور اس کے 3 بچے علی، زینب اور چھوٹا بیٹا بہرام بمشکل 2 وقت کی روٹی پر پلتے تھے۔ اس کی بیوی سلمہ بہت دعاگو عورت تھی، ہر رات بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، اللہ محنت کی قدر کرنے والا ہے بیٹا، دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایک دن شہر میں سالانہ ہنر میلہ لگا۔ ہر ہنرمند اپنی بہترین چیزیں لایا تھا۔ بدر نے بھی کئی دنوں کی، کئی راتوں کی محنت سے لکڑی کی ایک ننھی مگر انتہائی نفیس کشتی بنائی۔ اس کے کناروں پر باریک نقش تھے، اندر چھوٹی سی بیٹھک، حتیٰ کہ ایک ننھی سی لالٹین بھی لٹکی تھی۔ اس کے دوست نعمان لوہار، کمال لوہار اور صابر رنگساز اسے دیکھ کر بولے۔ نعمان بولا، ارے بدر، یہ تو سمندر میں بہا دو تو واپسی میں مچھلیاں خود پکڑ لائیں گی۔ صابر بولا، لیکن لوگ ظاہری چمک پسند کرتے ہیں، تو یہ دیہاتی لکڑی کیوں استعمال کرتے ہو؟ سونے کا رنگ چڑھاؤ تو بات ہی الگ ہوگی۔ بدر نے مسکرا کر کہا، ہنر اصلی ہو تو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی دن بادشاہ جلال الدین عوامی لباس میں بازار میں نکلا۔ اس کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، قمر الدین سپہ سالار، وزیر خاص ملک اشرف۔ بادشاہ بھیس میں تھا، مگر نظریں بادشاہ کی طرح چمک رہی تھی۔ جب وہ بدر کی دکان کے سامنے رکا تو اس کی نظر فوراً اس لکڑی کی کشتی پر جا ٹکی۔ بادشاہ نے کشتی اٹھائی، الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ لکڑی کے باریک نقش اس کے چہرے پر حیرت کھینچ لائے۔ بادشاہ دھیمی آواز میں، ایسی نفاست یہ تم نے بنائی ہے؟ بدر نے ادب سے جواب دیا، جی حضور، مگر یہ عام سی چیز ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، بس گزر بسر ہو جائے اتنے ہی میں بیچ لیتا ہوں۔ وزیر اشرف ہنسا، عجیب آدمی ہے یہ بھی، دنیا ظاہری چمک دیکھتی ہے، یہ سادگی کی بات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو گھورا اور بڑے وقار سے کہا، اصل چمک محنت میں ہوتی ہے، سونے میں نہیں۔ وہ کشتی خرید کر چل دی، لیکن جاتے وقت آہستہ سے جملہ کہا، کل محل آ جانا، تمہیں حقیقت دکھاتا ہوں۔ بدر حیران رہ گیا۔ اگلے روز محل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وزیروں نے سنا تھا کہ بادشاہ کسی غریب کاریگر کو دربار بلا رہا ہے۔ کچھ خوش تھے اور کچھ ناک بھونچ چڑھا رہے تھے۔ وزیر خزانہ، بادشاہ غریبوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہیں خزانہ پھر نہ تقسیم کر دے۔ وزیر جنگ بولا، کاریگر آئے گا تو کیا کر لے گا؟ لکڑی کا ٹکڑا دکھائے گا؟ قمر الدین نے تڑپ کر کہا، ہاتھ کی محنت کا مذاق نہ اڑاؤ، بادشاہ کے پاس کوئی وجہ ضرور ہے۔ اسی شور میں بدر اپنے 3 بچوں اور بیوی کے ساتھ محل پہنچا۔ پہلی بار محل کے سنہری حال دیکھ کر بچے دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے دربار سجایا، وزراء قطار میں کھڑے تھے، سپاہی حال کے اطراف،
بادشاہ نے سب کے سامنے وہ ننھی کشتی اٹھائی۔ آج ہم ایک امتحان کریں گے، بادشاہ نے اعلان کیا۔ یہ کشتی ایک غریب کاریگر کے ہاتھ کی بنی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں موجود سب کاریگر اپنا اپنا ہنر دکھائیں۔ جس کی چیز میں سب سے زیادہ جان ہوگی اسے شاہی ساتھی کا درجہ دوں گا۔ پورے شہر کے کاریگر بلائے گئے۔ درجنوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا، مگر کسی کا ہنر بدر کی کشتی کے برابر نہ تھا۔ کچھ نے چمک دمک دکھائی، کچھ نے سونے چاندی کا زور لگایا، مگر کاریگر کی چوکھٹ پر پڑی سادگی سب پر بھاری تھی۔ جب بادشاہ بدر کو منتخب کرنے لگا تو دو وزراء، وزیر خزانہ اور وزیر جنگ کے دل میں جلن اٹھی۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ رات کو انہوں نے محل کے گودام میں رکھی لکڑی اور مجسموں پر چوری کا الزام بدر پر لگا دیا۔ سپاہی پہنچے اور بدر کو گرفتار کر لیا۔ بچوں کی چیخیں، بیوی کے آنسو، پورا محلہ جمع، لیکن بدر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ رات کو محل کے پچھلے باغ میں ایک نگران سپاہی حمید چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے دونوں وزیروں کی گفتگو سنائی دی۔ وزیر خزانہ بولے، یہ بدر اگر شاہی کاریگر بنا تو ہماری چمک ختم ہو جائے گی۔ وزیر جنگ بولے، بادشاہ کو اصل بات مت پتہ چلنے دینا، بس صبح اسے چور ثابت کر دیں گے۔ حمید دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ساری حقیقت بتا دی۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلے غصہ آیا، پھر مسکراہٹ، کیونکہ جب نیتیں صاف ہوں تو ایسے امتحان آتے رہتے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک بڑا دربار بلایا۔ پورا شہر جمع تھا۔ وزراء بڑے فخر سے آئے کہ آج بدر کو چور ثابت کر کے اسے جیل میں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ بادشاہ نے بدر کو زنجیروں میں لایا، دیکھا تو سب کے سامنے اعلان کیا، آج فیصلے کا دن ہے۔ بادشاہ نے سپاہی حمید کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ حمید نے پوری حقیقت بیان کر دی۔ وزیروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ بادشاہ غصیلے لہجے میں، تم دونوں نے ایک محنتی انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ خزانہ لوٹنے والے تم ہو، چور تم ہو، بدر نہیں۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دونوں وزیروں کو گرفتار کیا جائے۔ اب بادشاہ نے اپنی شاہی تلوار بدر کے سامنے رکھ کر کہا، بدر الدین، آج سے تم سلطنت کے استاذ اعظم کاریگر ہو۔ پورا حال تالیاں بجانے لگا۔ بچوں کی آنکھوں میں خوشی، سلمہ کی آنکھوں میں آنسو اور بدر کے چہرے پر حیرت و شکر ملے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے مزید کہا، نور آباد میں ہنر کی عزت ہوگی، نہ کہ دولت کی، اور جو کسی غریب کی محنت کا مذاق اڑائے گا وہ عدالت شاہی کا سامنا کرے گا۔ کچھ مہینوں میں بدر کے نام سے ایک شاہی کاریگری اسکول قائم ہوا۔ اس کے شاگردوں میں کمال کمہار، نعمان لوہار اور صابر رنگساز بھی شامل ہو گئے۔ بدر کے بچے بڑے ہو کر خود ہنر سیکھنے والے استاد بن گئے۔ شہر میں ایک مثال مشہور ہو گئی، جو سونے کی تلاش میں بھاگتا ہے وہ تھک جاتا ہے، لیکن جو محنت میں سونا تلاش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نور آباد میں کبھی کسی غریب کی محنت کم نہ سمجھی گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کی قدر ہوتی ہے، چاہے دیر سے ہو۔ جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھائے، آخر میں خود رسوا ہوتا ہے۔ یتیم، غریب اور کمزور، ان کے حق میں کھڑا ہونا سب سے بڑا انصاف ہے۔ ہنر ہمیشہ دولت سے اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔